ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء۔ یہ ایک صاحب نے غیر مسلموں کا اعتراض نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مستقل فرد کے طور پر وجود بخشا اور اپنے ہاتھ سے بنایا، لیکن حوا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام عورت کو جن سے کمتر سمجھتا ہے اور نچلا درجہ دیتا ہے اور ایک مستقل اور خود مختار فرد تسلیم نہیں کرتا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی حکمت کیا تھی؟ بہت اچھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام عورت کو کمتر مرد کو برتر یہ تقسیم نہیں کرتا، البتہ اسلام نے مرد کو ذمہ دار بنایا اور عورت کو اس کا ماتحت رکھا، ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے کسی آفس میں افسر جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے اور باقی سارا سٹاف اس کا ماتحت ہوتا ہے۔ جیسے ایک گھر میں گھر کا باپ گھر کے پورے گھر کا ہیڈ ہوتا ہے اور باقی تمام لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہیں، ٹھیک؟ تو جیسے فوج کے اندر کمانڈر سربراہ ہے، باقی ساری فوج اس کے ماتحت ہے۔ آفس کے اندر صاحب جو ہیں وہ سربراہ ہے، باقی سارا اس کا۔ کابینہ کے اندر ایک سربراہ ہوتا ہے، باقی سارے اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ملکوں کے اندر کوئی سربراہ ہوتا ہے، باقی سارے اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ یہ تو فطری نظام ہے، اور اس فطری نظام میں عورت ایک گھر میں ہے، وہ گھر کی مالکہ ہے، درجہ اس کا مستقل ہے۔ وہ اگر مرد کے ماتحت ہے تو کچھ چیزوں میں ماتحت ہے، اکثر چیزوں میں وہ خود مختار ہے۔ مثلا جیسے مرد پر نماز فرض ہے، ایسے عورت پر بھی نماز فرض ہے۔ جیسے مرد جو ہے اپنے مال کا خود مالک ہے، عورت بھی اپنے مال کی خود مالک ہے۔ جیسے مرد جو ہے وہ آرام کرنے کا خود مالک ہے، عورت بھی اپنی آرام کرنے کا خود مالک ہے۔ مرد اگر کما رہا ہے، اس کی پراپرٹی اس کی اپنی ہے، وہ خرچ کرے گا ان تمام جگہوں پر جہاں اس کی ڈیوٹی خرچ کرنے کی ہے۔ عورت اگر کما رہی ہے تو اس کی پراپرٹی اپنی ہے، وہ جہاں چاہے تو خرچ کر سکتی ہے، اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، ٹھیک؟ تو حقوق میں، فرائض میں، اخلاقیات میں، درجے میں سمجھ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت زیادہ عبادت گزار ہے، شوہر کا عبادت گزار نہیں، اس کا درجہ بہت اونچا ہے بمقابلے اس کے شوہر کی۔ ایک مرد جو ہے وہ طرح طرح کی مثلا خدا نخواستہ غلطیاں کر رہا ہو اور عورت اس طرح کی تمام غلطیوں سے پاک صاف ہو تو وہ عورت مومنہ صالحہ قرار پائے گی، جبکہ اس کا شوہر جو ہے وہ فاسق و فاجر مانا جائے گا۔ تو اس لیے تقسیم یہ ہے ہی نہیں کہ برتر کون ہے اور کمتر کون ہے، دونوں کا وجود ضروری، دونوں ایک دوسرے کے محتاج، دونوں ایک دوسرے کے بغیر اپنی زندگی کو ادھوری سمجھتے اور گزار بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے یہ تصور ہی غلط ہے کہ اسلام نے عورت کو دوسرا درجہ دیا، نہیں، اسلام نے عورت کو عورت کا درجہ دیا، مرد کو مرد کا درجہ دیا۔ جیسے قانون دفتر کے افسر کو افسر کا درجہ دیتا ہے، دفتر کے چپراسی کو چپراسی کا درجہ دیتا ہے، دفتر کے ملازم کو ملازم کا درجہ دیتا ہے، تو ہر ایک اپنا اپنا درجہ ہے، ٹھیک اسی طرح سے جیسے اسلام نے باپ کو باپ کا درجہ دیا، بیٹے کو بیٹے کا درجہ دیا، بڑے بھائی کو بڑا بھائی ہونے کا درجہ دیا، چھوٹے بھائی کو چھوٹے بھائی ہونے کا درجہ دیا۔ لہذا یہ تصور یا یہ سوال ہی غلط ہے کہ اسلام نے عورت کو کمتر درجہ دیا ہے، ہرگز نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے حوا کو پیدا کیا، یہ حضرت آدم ہی کا معاملہ نہیں ہے، اللہ نے دنیا کی تمام چیزوں کے پیدا کرنے کا ایک نظام، ایک سسٹم بنایا، اور وہ سسٹم چل رہا ہے اور ساری دنیا میں وہ چلتا رہے گا۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے آدم کی پسلی سے ہوا کو پیدا کیا لہذا ہوا کم درجے کی ہے، اس ہوا کے پیٹ سے اگر مرد پیدا ہو رہا ہے اس مرد کو کون سا درجہ دیں گے؟ تو یہ بھی کہنا چاہیے کہ وہ مرد جو ہے وہ کم درجے کا ہے کیونکہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، لہذا یہ سوال صحیح نہیں ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ اصل یہ کہ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے آدم کو پیدا کیا اور پھر آدم کا ایک سیل لے کر کے جس کو تعبیر کیا گیا پسلی سے، ایک سیل لے کر کے اس سے دوسرا مثال کھڑا کیا، بالکل ایسے ہی جیسے کہ اللہ کو پرانے زمانے میں بچوں کو سوال کرتے تھے، بتاؤ جی مرغی پہلے آئی کہ انڈا پہلے آیا؟ اب اگر وہ کہتا تھا مرغی پہلے آئے تو سوال کرتے تھے مرغی تو انڈے سے نکلتی ہے تو مرغی پہلے کیسے آ گئی؟ انڈا، وہ کہتا تھا پھر انڈا پہلے آیا، تو جواب آتا تھا انڈا تو مرغی سے نکلتا ہے، تو بیچارہ بچہ جواب نہیں دے پاتا تھا۔ یہ صرف بچوں کا جواب نہیں ہے، بچوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا کے تمام بڑے بڑے ان محققین کے سامنے سوال ہے جو اس پر غور کریں گے کہ کائنات کیسے شروع ہوئی۔ تو جواب اس کا کیا ہے؟ اللہ نے اپنی قدرت سے ایک فرد کو پیدا کیا، اس فرد کو پیدا کرنے کے بعد آگے نظام چلایا۔ آگے کیا نظام چلایا؟ یہ فرد ایک مرد تھا، اس کے ایک پارٹ کو لے کر کے اسے عورت بنائی، اس کے بعد پھر ہم مرد اور عورت آپس میں ملیں گے، اگلی نسل چلے گی، پھر آگے مرد اور عورت آپس میں ملیں گے، اگلی نسل چلے گی، اور یہ صرف انسانوں کا نہیں، سارے جانوروں کا سسٹم یہی ہے۔ دراصل اللہ نے مخلوقات نے پیدائش کے لیے
کہیں تو بیجوں کا استعمال کیا، کہیں انڈوں کا نظام بنایا، اور کہیں سیمن اور ایگ کا نظام بنایا۔ جانور اور انسانوں کے لیے اللہ نے سیمن اور ایگ کا نظام بنایا ہے، اور پرندوں کے لیے اللہ نے انڈے کا نظام بنایا، انڈوں کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں، اور باقی تمام چیزیں جو زمین سے نکلتے ہیں ان کے لیے سیڈ کا نظام بنایا۔ زمین میں بیج ڈالا جائے گا، وہ بیج، پانی اور مٹی یہ تینوں مل جائیں گے، وہ زمین سے اناج نکلے گا۔ اس کے بعد پھر اناج کے اندر بھی میل فیمیل ہے، اور میل فیمیل کے بعد پھر ان سے کہتے ہیں کیسے پھول کے اندر میل فیمیل سسٹم ہے، پھل جو ہے وہ میل فیمیل سسٹم کے ذریعے، اسی کے نتیجے میں پالینیشن کی ساری تھیوری چلتی ہے۔ تو اللہ نے اپنی ہر مخلوق کو پیدا کرنے کا ایک نظام بنایا۔ انسان کو پیدا کرنے کا نظام یہ بنایا، پہلے اپنی قدرت سے آدم کو بنایا، آدم کے ایک حصے سے اس کی بیوی حوا کو بنایا، پھر ان دونوں کا نظام آگے چلا، یہ دونوں آپس میں ملیں گے، ایک کی باڈی کے اندر سیمن ہوگا، دوسری باڈی کے اندر ایگ بنے گا، یہ سیمن اور ایگ ایک خاص ٹائم پر ایک خاص انداز میں آپس میں ملیں گے، اس کے بعد آگے انسان بنے گا۔ پھر وہ انسان دنیا میں آئیں گے، اس کے اندر بھی مرد ہوگا تو سیمن بنے گا، اور عورت ہوگی تو ایگ بنے گا، پھر یہ آپس میں ملیں گے۔ یہ اللہ نے نظام بنایا، جس کا تعلق اس بات سے ہرگز نہیں ہے کہ مرد برتر درجے کا ہے، عورت کمتر درجے کا ہے۔ دونوں مسلمان، دونوں انسان، دونوں کے حقوق، دونوں کے اختیارات، دونوں کی حد بندیاں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے رفیق اور دونوں ایک دوسرے کے شریک۔ دوسرا سوال ہے کہ مسلمان پر جب کوئی بلا و مصیبت آتی ہے تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کر کے اپنی کمزوریاں چھپاتے ہیں۔ مثال انہوں نے کہی ہے کہ مثلا کسی کا گھر زلزلے میں گر جائے تو بجائے اس کے کہ وہ انجینئر کی خطا سمجھے یا مٹیریل ٹھیک نہیں لگا، یہ سب چیزیں سوچنے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے۔ یا سیلاب آ جائے تو جو دریا میں ہمارا تصرف ہوتا ہے اس کے بجائے کہتے ہیں کہ اللہ کا غضب ہے۔ تو اس طرح کی سوچ سے کیا مسلمان اپنی کمزوریوں کو ان پر توجہ نہیں دیتے بلکہ اس کو اللہ کی طرف منسوخ؟ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں جب مصیبتیں آتی ہیں تو ان مصیبتوں آنے کے مختلف وجہیں ہیں۔ کبھی تو مصیبت آئے گی انسان کی گناہوں کی وجہ سے، تو وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، پھر وہ یا تو فرد پر آتی ہے یا پوری قوم پر آتی ہے۔ مصیبت، پریشانیاں یا تو آئیں گی انسانوں کی غلطیوں کی وجہ سے، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے، انسانوں کے جرموں کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں اللہ تعالیٰ شانہ اسی مضمون میں بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی ہیں کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، میں بہت سارا معاف کر دیتا ہوں، پھر بھی جب تم قابو میں نہیں رہتے ہو، کنٹرول میں نہیں آتے ہو، اس پہ آپ بھی تھوڑی سی سزا بھی دیتا ہوں۔ اس کی مثال بالکل ایسے جیسے ایک بیٹا جو ہے وہ غلطی پہ غلطی کر رہا ہے، باپ اس کو معاف کرتا رہتا ہے، تنبیہ بھی کر رہا ہے، سمجھا بھی رہا ہے، جب بیٹا باز نہیں آتا ہے تو آخر میں باپ اس کے خلاف کوئی خطرناک ایکشن لے لیتا ہے اور کہتا ہے نکل جاؤ گھر سے، میں تم کو پراپرٹی سے محروم کر دیتا ہوں یا وغیرہ کچھ۔ بس ٹھیک اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ شانہ بندوں کو دیکھتے ہیں کہ گناہوں سے رک نہیں رہے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ ایکشن لے لیتے ہیں، اور اس ایکشن لینے کا نام ہی عذاب ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے پریشانی آئیں گی، وہ عذاب نہیں ہوگا، وہ امتحان ہوتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام، جیسے نبیوں کو پریشانی آئیں، وہ پریشانی عذاب نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا تھا، اور نبی بھی سمجھتے تھے کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں ہے، یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے، اور ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ یہاں تک کہ بعض نبیوں کو آروں سے چیرا گیا، بعض نبیوں کو پتھراؤ کیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تو کئی 100 سال تک اپنی قوم کے پتھراؤ جھیلنے پڑے ہیں، اور وہ قرآن کریم میں موجود ہے وہ کس طرح سے ان کو تکلیفیں، خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی کہ اس کائنات میں کسی کو بھی اتنی تکلیفیں نہیں پہنچائی گئی ہیں۔ تو ظاہر ہے ان کو آنے والی تکلیفیں، یا ان کو اگر فاقے لگے یا ان کو اگر تندرستی رہی، وہ اللہ کا عذاب نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ اب ایمان والوں پر کبھی کوئی مصیبت آئے اور وہ بجائے اس کے کہ اپنا سدھار کریں، وہ کہنے کہ یہ خدا کی طرف سے یقیناً ہے، مگر وجہ اس کی انسانوں کی برے اعمال ہوتے ہیں۔ جب انسانوں کے اندر بگاڑ ہوگا، مثلا ناپ تول میں کمی ہو، ڈیوٹیاں پوری نہ دیں، رشوتیں کھائیں، آوارگی ہو، غلط تعلقات چل رہے ہوں، شراب نوشیاں ہونے لگے، اس پر اللہ کی طرف سے جو سزا آئے گی، اس سزا کے معنی یہ ہے کہ تم سدھر جانا چاہیے اور اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پر لاؤ۔ اس کے برخلاف اگر مسلمان یہ کہیں گے یہ خدا کی طرف سے اور اپنے سدھار نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے آگے اس سے بڑا عذاب آئے گا۔ اور ترتیب یہی ہے کہ جھٹکا لگ گیا، جیسے کشمیر پر زلزلہ آیا تھا، سدھار اگر آیا ہوتا تو شاید ہو سکتا تھا آگے سیلاب نہ آیا تھا، اور سیلاب نے آ کر اس سے بڑا جھٹکا دے دیا۔ سدھار اگر آ گیا تو ٹھیک، اگر نہیں تو اس کے بعد اس سے بڑا جھٹکا آئے گا، اور وہ نہیں پتا وہ کس صورت میں آئے گا، کیونکہ اللہ کی طرف سے پکڑ جو آتی ہے
وہ کسی ایک شیپ میں نہیں آتی ہے، کبھی ایک شیپ میں آتی ہے، کبھی دوسری شیپ میں آتی ہے. اس لیے ہمارے بہت سارے اہل نظر علماء کہتے رہتے ہیں کہ صاحب قوم کے اندر سدھار نہیں ہے، آگے اس سے کسی بڑی پکڑ کے لیے تیار رہنا ہے. کیوں؟ جب سدھار نہیں آئے گا تو اس سے بڑے اور جب وہ خدا کی طرف پکڑ آتی ہے اس میں بروں کے ساتھ نیک پہ پس جائیں گے، اس میں گھروں کے ساتھ، اس میں جیسے شراب کھانے جائیں گے، جیسے وہ ہوٹل جائیں گے جن میں گناہ کا کام ہوتا ہے، جیسے وہ ہاسپٹل ختم ہو جائیں گے جن میں گناہ کے کام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ مسجدیں میں جائیں گے. اللہ کا قانون یہی ہے. تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہی اس لیے ہے تاکہ لوگ سدھر جائیں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم بڑے والے عذاب سے بچانے کے لیے چھوٹا والا عذاب بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ واپس لوٹ جائیں اور اپنی اس گناہ والی زندگی کو چھوڑ کر نیکی والی زندگی کو اختیار کرنے والے بنے. کہ جب بھی پریشانیوں کا کوئی بھی واقعہ پیش آ جائے تو اس میں ساری چیزیں دیکھنی چاہیے، ساری چیزیں. کوتاہیاں اگر ہوں کوتاہیوں کو درست کیا جانا چاہیے. کوتاہی پھر عملی اعتبار سے ہوں یا کسی اور اعتبار سے. مثلا فرض کرتے ہیں ایک آدمی اسموکنگ کر رہا ہے، سگریٹ تمباکو پی رہا ہے، ڈاکٹر سے کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہو سکتا ہے آپ کو کسی خطرناک بیماری کا سامنا کرنا پڑے، اس نے کنٹرول کیا نہیں یہاں اور ساتھ میں دوسرے گناہ بھی کر رہا ہے، اور اسی بیچ میں ڈکلیئر ہو گیا کہ صاحب کو کینسر ہے، ڈکلیئر ہو گیا اس کو کینسر ہے. تو کینسر کا ایک سبب کیا بنا؟ اسموکنگ، اور دوسری وجہ کیا ہوئی؟ اس کے گناہ والی زندگی. تو اب اس کو چاہیے کہ ایک طرف سے اپنی اس خامی کو بھی دور کرے، دوسری طرف سے وہ والی خامی بھی دور کرے، دونوں ایک ساتھ. مثلا یہاں معمولی جھٹکا لگا، اس معمولی جھٹکے سے جہاں بلڈنگوں میں غلط مٹیریل لگا ہوا تھا اس کی وجہ سے مکانات گر گئے، جہاں سیلاب نہیں آ سکتا تھا مگر چونکہ سارے کنال بھر دیے، اور جہاں جہاں سے فلڈ کنٹرول کرنے کے لیے کنال بنائے گئے تھے ان ساروں میں کنسٹرکشن ہو گیا اور وہ بھرتی گئی، اس وجہ سے سیلاب آ گیا. یہ تو ظاہری انسانی تدبیریں ہیں. جب کبھی کوئی پریشانی آئے تو دونوں تدبیروں کا علاج ڈھونڈنا ہوتا ہے، ظاہری تدبیر بھی اور اپنی کمیاں بھی. مثلا فرض کرتے ہیں قوم کے اندر سدھار ہی سدھار ہے اور اس کے بعد پانی کے زیادہ ہونے پر خطرہ ہے پانی شہر میں چڑھ جائے گا، تو وہ جگہیں بھی صاف کرنی ہوں گی جن جگہوں پر پانی کے چڑھ جانے کا خطرہ ہے. یعنی وہ فلڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو خشک راستے بنائے گئے ہیں، جو دریائے راستے بنائے گئے ہیں، ان کو بھی چھوڑنا ہوگا. ٹھیک، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم نیک تھے مگر چونکہ ادھر سے کوتاہی کی گئی تو سزا، تو پریشانی. اور اگر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں مگر چاروں طرف سے انتظامات فٹ ہیں، صاحب بلڈنگیں بہت مضبوط بنائی ہیں تاکہ ہمارے زلزلے سے کچھ نہیں ہوگا، اور فلڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی سارے انتظامات ہیں، حکومت کی طرف سے اعلان بھی سارے ہو رہے ہیں، یہ سارے ہونے کے باوجود اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا انسانوں کے گناہوں پر ان کو سزا دینی ہے تو وہ سزا آ کے رہے گی، اس میں انسان کچھ نہیں کر سکے گا. اور اس کی میں دلچسپ مثال سناتا ہوں کہ ایک دفعہ رشیا میں زلزلہ آیا تھا، اس وقت وہ سوویت یونین تھا، اور جب وہ بہت بڑا زلزلہ آیا اور اس کے بعد پھر اس زمانے میں جو سربراہ تھا وہاں کا، وہ سربراہ پریس کانفرنس میں ہیں اور پریس والے جو ہیں اس میں سوالات پہ سوالات کرتے گئے اور ساتھ میں کہتے رہے کہ صاحب ہمارے محکمے موصلہ والوں نے پہلے پیشن گوئی کیوں نہیں کی اور فلانے محکمے نے یہ کیوں نہیں کیا. تو آخر میں جواب دیتے دیتے جب وہ تنگ آ گئے تو باوجود کمیونسٹ ہونے کے باوجود خدا کا انکار کرنے کو اس نے کہا جب اوپر والا ہی تباہ کرنے پر آ جائے تو پھر یہاں کے سارے محکمے بیٹھ جاتے ہیں. حضرت یہ سوال ایک ہے کہ مسلمان اللہ سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اللہ ان کے خوف سے کیوں راضی ہوتے ہیں اور کیا اطاعت کے لیے محبت کافی نہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان اگر اللہ سے ڈرتے جیسا ڈرنے کا حق ہے تو ہمارے پورے سماج میں یہ گناہ ہوتے ہی نہیں. نہ ڈرنے ہی کا تو نتیجہ ہے کہ ہمارے سماج کے ہر طبقے میں طرح طرح کے گناہ ہیں. ظلم کرنے والا ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ سڑک پر، چاہے وہ دفتر میں، چاہے وہ آفس میں، چاہے وہ میدان میں، چاہے وہ گھر کے اندر، چاہے وہ کھیتوں میں، چاہے باغوں میں، چاہے بزنس میں، چاہے دکان میں، چاہے کورٹوں میں. ظلم کرنے والا ظلم کر رہا ہے. اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو یہ ظلم تھوڑے ہوتا. رشوت کھانے والے رشوت کھا رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو یہ نہیں ہوتا. نوجوان لڑکے اور لڑکے طرح طرح کی برائیوں میں ہیں، اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو یہ تھوڑی ہوتا. تو ڈر ہے ہی نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے فوراً دو نتیجے نکل آتے ہیں، ایک اللہ کی محبت، ایک اللہ کا خوف. یہ محبت بھی ضروری ہے اور خوف بھی ضروری ہے. ایمان والوں کی صفت قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اور ایمان والوں کی خصوصیت قرآن کریم نے بیان فرمائی، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں.
یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دن میں 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے. یہ ڈر ہی کی بات تھی. ذرا سی تیز ہوا چلی, حضور ڈر گئے کہ کہیں ہم پر عذاب تو نہیں آ گیا, فوراً مسجد کی طرف دوڑ کر کے گئے. تو یہ خوف تھا. خوف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا سفر کیا, تبوک کا سفر. اس میں ہزاروں صحابہ آپ کے ساتھ تھے, بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا 30,000 صحابہ, اور کہیں ایک تعداد بتائی جاتی ہے 70,000 صحابہ. اتنی بڑی تعداد کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ آپ علیہ السلام نے سفر کیا مدینہ طیبہ سے تبوک کا سفر. راستے میں قوم سمود کی بستیاں آئیں تو آپ نے فرمایا کہ ڈرتے ہوئے اور روتے ہوئے یہاں سے گزر جانا, اور آپ نے اپنے سر مبارک پر چادر ڈال دی یا رومال ڈایا اور سر نیچے کر کے اس پورے علاقے سے نکل گئے. یہ خوف تھا. ایمان والا اللہ سے محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے اور ایمان والا اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوتا ہے. ایک شریف اچھا بچہ اپنے ماں باپ سے محبت بھی کرتا ہے اور اپنے ماں باپ سے ڈرتا بھی ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے میرے ماں باپ ہیں, سب سے زیادہ مجھ پر احسان میرے ماں باپ کا ہے, اور شریف ہے اس لیے وہ ڈرتا بھی ہے کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے میرے ماں باپ ناراض نہ ہوں. چنانچہ شریف بچہ جو ہے اگر اسے کوئی غلطی ہو جائے وہ اپنے ماں باپ کے سامنے چہرہ دکھانے کی ہمت نہیں کر پاتا ہے. یہی ڈر ہوتا ہے. دین میں کچھ چیزوں پر عمل کرنا ہے اور کچھ چیزوں سے بچنا ہے. جن چیزوں سے بچنا ہے ان کو کہتے ہیں حرام, اور جن چیزوں پر عمل کرنا ہے ان کو کہتے ہیں فرض. جب اللہ کی محبت بھی ہوگی تو ان چیزوں کے کرنے میں مزہ آئے گا, کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا آرڈر ماننے میں مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے. ٹھیک, بیٹا بہت شوق کے ساتھ اپنے باپ کا حکم پورا کرتا ہے. بیٹے کا شوق ہوتا ہے, باپ بڑے مزے کے ساتھ اس کی وہ چاہ پوری کر دیتا ہے. نیا نکاح ہوتا ہے, شوہر بڑی خوشی کے ساتھ بیویوں کے تقاضے پورے کرتے ہیں. بیویاں بڑے شوق کے ساتھ اپنے شوہروں کے لیے اپنی طرف سے محبت کی جو بھی وہ کر سکتے ہوں وہ کرتی ہیں. اچھا کھانا بنائیں گی, اچھا رویہ برتیں گی خوش کرنے کے لیے. جس سے محبت ہوتی ہے انسان چاہتا ہے میں اس کے کام آؤں, انسان چاہتا ہے میں اس کی بات کو مانوں, انسان چاہتا ہے میں کچھ ایسا کروں جس سے وہ خوش ہو جائے. محبت کا تقاضا یہی ہے. تو ایمان والا اللہ سے محبت رکھتا ہے, وہ بہت خوش ہو کر کے اللہ کا حکم پورا کرتا ہے. اور چونکہ ایمان والا اللہ سے ڈرتا ہے اس لیے ہر ایسے عمل سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس عمل سے اسے پتا چلے کہ اللہ ناراض ہوں گے, اور اللہ ناراض ہوں گے تو اللہ کیا کیا سزا دے سکتے ہیں. تو مومن کے دل میں اللہ کا خوف بھی ضروری ہے, اور مومن کے دل میں اللہ کے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.